आपको पता है कि बलूचिस्तान में कुछ शहरों में कल से जो सिचुएशन डेवलप हुई थी, तो आई थॉट कि मैं आपके साथ तमाम तफसीलात भी शेयर करूं और आपको बताऊं कि व्हाट हैपेंड इन लास्ट 2-3 डेज़। सबसे पहले तो जो हमारे लोग शहीद हुए हैं उनके वर्सा के साथ न सिर्फ इज़हार हमदर्दी बल्कि उनको ये यकीन भी दिलाता जाऊँ कि आपकी रियासत, आपकी हुकूमत आपके दुख में, आपके गम में बराबर की शरीक है और आपकी जो लुक आफ्टर है, जो शोहदा के बच्चों की वेलफेयर है, वो हमेशा से हमारी ज़िम्मेदारी रही है और आपके बच्चों की भी वेलफेयर की ज़िम्मेदारी हमारी है। और जो हमारे गाज़ी हैं जिन्होंने इस जंग को, इस ऑपरेशन को बड़ी दलेरी के साथ, बड़ी बहादुरी के साथ, बड़ी जुर्रत के साथ जिसका सामना किया है, उनको भी मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी कि इस तरह का कोई ऑपरेशन प्लान हो रहा है और उसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के नतीजे में प्री ऑपरेशंस जो हैं वो एक दिन पहले ही हमने स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें शाबान में और पंजगूर में कोई 40 के करीब दहशतगर्द जो है वो मारे गए और जिनका ख्याल था कि वो पंजगूर में इसी तरह का अटैक करेंगे और इस तरफ कोयटा का जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड है शाबान की तरफ से वो कोयटा पे हमलावर होना था, वहाँ पर वो जहन्नम वसल हुए, मुर्दार हुए। इसकी वजह से आपने देखा कि कोयटा के उस साइड पे और पंजगूर में कल कोई वाक़या नहीं हुआ। बाकी जहाँ जहाँ ये वाक़यात हुए फोर्स बड़ी विजिलेंट थी, बड़ी अलर्ट थी और उसने बड़ी जवामर्दी के साथ उनका मुकाबला करते हुए तकरीबन 145, तकरीबन नहीं 100% श्योर फॉर 145 डेड बॉडीज़ जो हैं वो हमारे पास हैं। We managed to kill 145 terrorists in 40 hours. This is the highest number since Pakistan is facing this war on terror. कि इतने कम अरसे में इतने दहशतगर्द जो हैं वो मारे गए हैं। ओवरऑल तो आपको पता है कि पूरा साल जो हमारी कारकर्दगी रही उसमें कोई 1500 प्लस जो है टेररिस्ट मारे गए हैं और उसमें 58,000 छोटे छोटे स्मॉल ऑपरेशंस जिनको IBOs कहते हैं वो किए गए हैं। अब इन वाक़यात में जो सबसे दर्दनाक पहलू था वो गवादर में एक फैमिली लेबर कॉलोनी की जो कि खुजदार के रिहायशी थे, बलोच थे और मैं आपको वीडियो भी आपके साथ एंड में शेयर करूँगा। वो ज़िंदगी की भीख मांगते रहे लेकिन इन दहशतगर्दों ने 5 ख़वातीन को और 3 बच्चों को वहाँ पर बेदर्दी के साथ भून डाला है और ये बलोचियत का नारा लगाते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई इनकी कौमियत नहीं है, कोई ये कौम की जंग नहीं है, ये सिर्फ दहशत की जंग है। और आप अंदाज़ा लगाएं कि आपने कौम को लगा दिया इस पर कि आज़ादी की जंग है और हम आज़ादी की तरफ जाएंगे। सो कॉल्ड जो आपका लीडर, जिसको ये लोग अपना लीडर कहते हैं, वो एक मोटरसाइकिल पे बैठ के अफ़गानिस्तान की वीडियोस बना के वो यहाँ पे आके कहता है कि मैं लीड करो, चलें मान लेते हैं लीड करे। तो दिस वाज द बिगेस्ट ऑपरेशन ऑफ योर्स ना। एक यूनियन काउंसिल भी तो आज़ाद नहीं की ना। तो जब एक यूनियन काउंसिल तक आज़ाद नहीं कर सके हो, एक वार्ड तक आज़ाद नहीं कर सके हो, तो एक बलोच को ईंधन क्यों बना रहे हो? और ईंधन किसका? हिंदुस्तान की इमा पे आप पाकिस्तान को जब टेक ऑफ करने लगता है, वो इकोनॉमिकली हो या रीजन में फॉरेन फ्रंट्स में, वो जब टेक ऑफ करता है, अपनी एक जगह बनाने की कोशिश करता है, तो आप हिंदुस्तान की इमा पे इस तरह के वाक़यात करके पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं और जो ख़िते में पाकिस्तान की अहमियत है उसको कमज़ोर करते हैं। और किसका? सिर्फ़ और सिर्फ, चाहे ये बशीर ज़ेब हो, चाहे ये अल्लाह नज़र हो, चाहे ये बाकी जितने इसके लोग हैं, अरबियार हो, ये सब हिंदुस्तान की दलाली करते हैं और उस दलाली के पीछे जो है वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करते हैं और मासूम लोगों का कत्ल गारत करते हैं। इसके अलावा इनके पास ये नहीं हो सकता है। फिर एक ट्विटर सरदार, जंग हो रही है, तुम जंग के दरमियान तो कम से कम एक साइड ले लो ना। जंग के दरमियान तो रियासत की साइड ले लो, उसके बाद फिर अगर रियासत की तरफ से, हुकूमत की तरफ से कोई कोताही है, कोई कमी है, उस पर कोई क्रिटिसिज्म कर रही है, 100 दफ़ा कर लो। और मैं उनसे ये जवाब मांगता हूँ कि तुम जिनके लिए दुआगो थे, कल जब वो मासूम औरतों का, बलोच औरतों का कत्ल गारत में मसरूफ़ थे, तो मुझे तो यकीन है कि तुम मसल्ले पे बैठ के बेले के लिए दुआएं कर रहे थे। बाकी पाकिस्तान को भी ये पता होना चाहिए। मुझे तो पता है, बलूचिस्तान को तो ये पता है, बाकी पाकिस्तान को भी तुम्हारा असली चेहरा पता होना चाहिए कि तुम्हारा असली चेहरा है क्या।
کہ تم ان کے لیے دعا گو ہو جو ادھر آ کے معصوم لوگوں کی قتل و غارت کرتے، سیکورٹی فورسز پہ حملے کرتے، لوگوں کی قتل و غارت کرتے ہیں، خون بہاتے ہیں معصوم لوگوں کا، تو مسئلے میں بیٹھ کے ان کے لیے بھی دعائیں کر رہا ہوگا یقیناً اس وقت. مجھے تو اس چیز کا یقین تھا، اور یہ تمہارے ٹویٹ کے بعد یہ کنفرم بھی ہو گیا کہ تم یہی کام کر رہے تھے. اس کے بعد ایک اور چیز، ایسے لوگ جنہوں نے پورے پاکستان میں 30 سال تک ایک نیریٹو کو چلائے رکھا، اور اس نیریٹو کو کبھی ان پیرلل ڈیولپمنٹ سے جوڑا، اس دہشت گردی کو، کبھی اس کو پولیٹیکل ایشو بنا کے جوڑا کہ جی یہ پولیٹیکل ایشو ہے. یہ کہاں سے پولیٹیکل ایشو ہے؟ کوئی بی ایل اے رجسٹرڈ جماعت ہے جس کے ساتھ آپ نے کوئی پولیٹیکل ڈائلاگ کرنا ہے؟ یہ یا کوئی ایمبولینٹری سروس بی ایل اے نے شروع کی ہوئی ہے، یا کوئی اسکول سروس شروع کی ہے جس کو آپ نے امپروو کرنا ہے؟ یہ خالصتاً بندوق کے زور پر اپنا نظریہ ہم پر مسلط کرنا چاہتے اور بلوچ کو ایک لاحاصل جنگ میں دھکیلنا چاہتے. اس طرح کا ڈائلاگ کی بات کر کے آپ ریشنلائز کر رہے ہیں، یا ان پیرلل ڈیولپمنٹ کی باتیں کر کے آپ اس جنگ کو جوڑ رہے ہیں محرومی کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ اس وائلنس کو ریشنلائز کر رہے ہیں. لہٰذا وائلنس کو ریشنلائز کرنا بند کر دیں. اور ڈائلاگ کا اینڈ نتیجہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ پاکستان کیا چاہتا ہے؟ پاکستان کے لوگ مجھے بتائیں کیا چاہتے ہیں؟ ڈائلاگ کا نتیجہ اگر یہ ہے کہ بی ایل اے تھک جائے، وہ پاکستان کے ساتھ ڈائلاگ کرے، بالکل 100 بسم اللہ. لیکن اگر ڈائلاگ کا نتیجہ یہ ہے کہ دے وانٹ اس ٹو سرینڈر، وی ول ناٹ، ہم 1000 سال تک یہ جنگ لڑیں گے. دس کنٹری از آرز، دس از آور مدر لینڈ، ویل فائٹ فار اٹ. ہم 1 سیکنڈ کے لیے بھی سرنڈر ہونے کو تیار نہیں ہے. یہ اس طرح کے 1000 حملے ہم پر کر لیں، ڈی اسٹیبلائز کریں گے ہمیں، لیکن دے کین ناٹ ٹیک انچ فرام اس. میک شیور کہ یہ پاکستان جو ہے نا یہ بریک ہونے کے لیے نہیں ہے. دیز پیپل کین ناٹ ڈو اٹ، اور ان کے آقا نہیں کر سکتے. جیسے کہ انہوں نے ہندوستان کا حشر دیکھا ہے. واٹ از آور پرابلم؟ آور پرابلم از جسٹ 2. ون از دس نیریٹو جو ریشنلائز کر رہا ہے اس دہشت گردی کو. سیکنڈ از آر سیکورٹی فورسز آر آپریٹنگ ان گرے، آ کے مکس ہو جاتے ہیں شہریوں کے اندر. تو کیا ہم ان کی طرح بروٹل بن جائیں؟ ہم ایک موٹر پھینک کے 10 مار سکتے تھے، لیکن ان کے ساتھ 20 سویلین بھی تو جو کھڑے تھے. تو دس از دا اونلی ریزن کہ ہم ان کی طرح بروٹل نہیں ہونا چاہتے. وی آر اے ریسپانسبل اسٹیٹ، وی ہیو ریسپانسبل آرمی، وی ہیو ریسپانسبل پولیس. ہم یہ چاہتے نہیں ہیں کہ ہم اس وقت تک لیتھل ہو جائیں. اور پھر یہ بلوچستان میں جی طاقت کا مسئلہ، بلوچستان طاقت سے حل نہیں ہوگا. وہ بھائی حل کرا لو نا پھر آگے کسی اور طریقے سے. اور بلوچستان میں طاقت کا استعمال ہوا کب ہے؟ آپ سارے سینئر جرنلسٹ دوست میرے ساتھ یہاں پہ بیٹھے ہوئے، ایک گاؤں کا نام بتائیں جس کو کبھی خالی کرایا گیا ہو، ایک شہر کا نام بتائیں جس کو کبھی خالی کرایا گیا ہو کہ فوج نے کہا کہ آپ خالی کریں، یہاں سے مائگریٹ کریں اور ہم نے یہاں آپریشن کرنے. طاقت کا استعمال تو بلوچستان میں ہوا نہیں. اٹ از آل اسمال آئی بی اوز جو میں نے آپ کو تعداد بتائی ہے. اور اٹ از اے پیورلی انٹیلیجنس ڈریون وار. اور وہ انٹیلیجنس ڈریون وار از بیکڈ بائی دا را. آئی ایم اسکریمنگ سنس last 12-13 years. We have the evidences. We have the solid evidences, circumstantial evidences. تو لہذا اس طرح کی وائلنس کو ریشنلائز کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی وہ قدم ہے جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی طرف آگے بڑھتا ہے. اور یہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی آئی سے لیٹ می سے اٹ لائک دس کہ دس از ڈائریکٹ سپورٹ ٹو بی ایل اے. دس از اے ڈائریکٹ سپورٹ ٹو بی ایل اے ٹو ریشنلائز دس وائلنس ان دا نیم آف دس سو کالڈ قوم پرستی. اور ہم حکومت کی اسٹریٹجی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ بہت بڑی کامیابی دی ہے. 145 لوگ 40 گھنٹے میں مارنا، اور ان کا خیال تھا کہ وہ ریڈ زون کے اندر گھسیں گے. کیا وہ گھسے؟ ان کا خیال تھا کہ وہ ہمارے جو امپورٹنٹ ایسٹس ہیں وہ ان ایسٹس پہ قبضہ کر لیں گے، ہاسٹیج سچویشن بنا لیں گے، ماں سوائے نوشکی کے، جہاں پر ہمیں تھوڑا سا ٹائم لگا ہے اس کو ڈس انگیج کرنے میں. اور آج الحمدللہ نوشکی از کمپلیٹلی کلیئر نا. اور ان کے تعاقب کا جو آپریشن ہے وہ ابھی بھی اس وقت بھی when I speak combing operations اور ان کے تعاقب کا آپریشن، we will not let them go so easily. یہ ہمارا خون اتنا سستا نہیں ہے.
یہ میری پولیس کا خون, ایف سی کا خون, معصوم سویلین کا خون, یہ اتنا سستا نہیں ہے کہ یہ بہ جائے اور یہ اس طرح آرام سے بھاگ جائے. وی ول ناٹ لیٹ دیم گو. وی ول میک ہیل دس پلیس فار دیم ان شاء اللہ تعالیٰ. آپ دیکھیں گے, میں نے پہلے آپ سے کہا کہ یہ ہائیسٹ نمبرز ہیں ان لاسٹ 1 year. 1500 plus terrorist has been utilized. Those who were jet blacked, excluding these 145. یہ سے پہلے کے فگرز میں آپ کو بتا رہا ہوں. So we will not let them go so easily. Yes, گورننس کا ماڈل ہے جو عام بلوچ ہے, جو عام بلوچستانی ہے, جو یوتھ ہے, جس کو ڈس انٹیگریٹ کیا جا رہا ہے ٹورڈز دا اسٹیٹ. اور ٹولز کون سے استعمال کیے جا رہے ہیں؟ ایک یہ ٹویٹر سردار ٹائپ کے لوگ, دوسرا سوشل میڈیا کہ جو ان کو اسٹیٹ سے ڈس انٹیگریٹ کر رہا ہے پروپیگنڈا ٹولز کے طور پہ. ہم اس کو ہینڈل کرنے جا رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ ڈائلاگ کر رہے ہیں اور ڈائلاگ کریں گے. ہماری انگیجمنٹس جو ہیں وہ 1000+ انگیجمنٹس ہیں کہ جو ہم ان کے ساتھ ہر مہینے پورا بلوچستان میں ہماری ٹیئر آف جو وہ ہے وہ کرتے ہیں. مائی سیلف, کمانڈر 12 کو اور گورنر, ہم جاتے ہیں, جرگے کرتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں. دس از واٹ بلوچستان از. گورننس کا ماڈل آپ کے سامنے امپروو ہو رہا ہے, میرٹوکریسی امپروو ہو رہی ہے. آج جتنے ڈپٹی کمشنرز ایس پیز لگے ہوئے ہیں, ایوری ون از آن میرٹ. ان کی سلیکشن میرٹ پہ ہو رہی ہے. آج بلوچستان کے نوجوانوں کو نوکریاں جو ہیں وہ اے آئی پہ مل رہی ہیں. میرٹ پہ ہم نے پبلک سروس کمیشن کا چیئرمین لگایا ہے, ایک بندہ کوئی انگلی اٹھا کے دکھایا اس پر. سو وہ پرونگ, یہ والا پرونگ, سیکورٹی پیراڈائم اینڈ ڈیولپمنٹ پیراڈائم, یہ ہم پیرل چلائیں گے اور پیرل چلا کے انشاءاللہ بلوچستان کو امن کی طرف لے کے جائیں گے اور بلوچستان امن کی طرف لوٹے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اینی کوشچنز؟ ایک منٹ سے ویڈیو پہلے کوشچنز کر لیں, پھر ویڈیوز چلائیں گے. کوشچنز میں ایک ایک کر کے جلال. باوجود اس بڑے پیمانے پہ عملیات ہوئی ہے جس کا ہم نے گزشتہ روز مشاہدہ کیا ہے, مظاہرہ کیا ہے, تو کیا یہ سیکورٹی نقص نہیں ہے کہ اطلاع کے باوجود اس بڑے پیمانے پہ ہو سکتا؟ اور کیا آپ کو سیکورٹی حکام نے آئندہ یہ یقینی کرائی ہے کہ آئندہ اس قسم کی عملیات جو کوئٹہ تک پھیل گئی تھی اور صوبے کے تقریباً 12 شہروں میں بیک وقت یہ سب کچھ ہو رہا تھا, اس کا انتقال یا نہیں ہوگا یا اس کا تدارک کیا؟ دیکھیے, جہاں تک آپ کا پہلا سوال ہے, لیتھیلٹی چیک کر لیں کہ ایک ہیرو آف 1 تھا, سو کالڈ جس کو ہیرو آف 1 کہتے ہیں, اس کی لیتھیلٹی چیک کریں اور آج کی لیتھیلٹی چیک کر لیں کہ زمین آسمان کا فرق ہے. اسی وجہ سے یہ فرق ہے کہ وی ور ویجیلنٹ. اور نمبر 2 جو دوسرا آپ کا سوال ہے, دیکھیے وی آر ان اے کانفلکٹ زون. آپ ہندوستان کی پراکسی کے ساتھ یہ جنگ لڑ رہے ہیں. آپ کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ بلوچستان کی فرجیلٹی سے وہ بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور بلوچستان کو بیٹل فیلڈ کیوں بنایا گیا ہے؟ بلوچستان کی خبر بڑی ہے. اور ایسے میں اگر یہ کہہ دینا کہ 100% شیورٹی ہے, اب بالکل بھی نہیں. یس, وی آر ان اسٹیٹ آف وار, وی آر ان اسٹیٹ آف کانفلکٹ. ہم لوگ لڑیں گے, ہمارے ریزالو میں کوئی کمی نہیں دیکھیں گے. آپ بلوچستان کے لوگ سن لیں, جیسے ہم نے ریزالو دکھایا تھا کہ احتجاج کے نام پہ آپ کی سڑکیں بند نہیں ہوں گی تو نہیں ہوتی ہیں. یہ ہمارا ریزالو ہے کہ ہم انشاءاللہ اس دہشت گردی کا منہ پہ سامنے آنکھوں سے آنکھیں ڈال کے مقابلہ کریں گے. وہ ہم کیوں تھکیں؟ وی آر اسٹیٹ آف پاکستان. ہم تھکیں گے نہیں. ہم اگر چاہیں نا آج پاروت سے لے کر یہ سبی سانگان سے لے کر سارے لوگوں کو کہیں اس طرف آ جائیں کوئٹہ کی طرف اور کیمپس لگا دیں تو وی کین ڈو اٹ, بٹ وی آر ناٹ ڈوئنگ دس کیونکہ اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہم دہشت گردوں کو ان کے بلوں تک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کر کے ہم ان کو نکالیں گے اینڈ وی ول سارٹ اٹ آؤٹ ان شاء اللہ تعالیٰ فیوچر میں بھی. اب اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ہائیسٹ نمبر ہے ایک سال میں 1500+.